أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت کے وکالت کرنے کی توفیق کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات نے توجہ رکھی اور اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ٹکٹکی ڈال کے دیکھتے اور توجہ رکھتے رہے نا، تو میں ابھی سے وعدہ کر رہا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے آپ کو کھلی اجازت دینی ہے، کھلے لفظوں میں میری گفتگو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت نہ ملے، حدیث پاک نہ ملے، کسی صحابی کا قول نہ ملے، کھڑے ہو کے آپ میری سزا متعین کر دیں، میں اپنی سزا برداشت کر کے جاؤں گا۔ لیکن اگر میری گفتگو میں اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت ہو، گلدستہ احادیث میں خاتم الانبیاء کا فرمان ہو، صحابہ کرام میں کسی صحابی کی بات کی تائید ہو، تو پھر ماننے میں دیر ہم نے، پیچھے والے حضرات نے، ماننے میں دیر ہم نے نہیں کرنی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، حضور پاک علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی ہے، اے میرے نبی آپ قرآن پاک سے اس شخص کو ڈرائیے جو ڈرانے کا حقدار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کو لے کر امت کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، خوشخبری بھی سنائی ہے۔ توجہ رکھنا، یوں تو کائنات میں ہر نبی آئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی طرح نہیں آئے۔ ہر نبی آیا، آ کر تبلیغ کی دعوت دے گئے، لیکن انداز وہ نہیں جو آقا نامدار کا ہے، کردار وہ نہیں جو آمنہ کے در یتیم کا ہے، عظمت وہ نہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت کا معنی بات ماننے کے لیے۔ قرآن پاک سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کو بھیجنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت طاعتن سے نکلا ہے۔ طاعتن کا معنی ہوتا ہے المشی الحذو النعل بالنعل، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنا۔ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اگلا آدمی جا رہا ہے، پچھلا آدمی اس کی طرح چلے، اگلے آدمی کی چال کی طرح پچھلے کی چال ہو، اگلے کی ڈھال کی طرح پچھلے کی ڈھال ہو، اسے حذو النعل بالنعل کہتے ہیں، اس کے قدموں پہ چلنا۔ گویا قرآن پاک نے بتایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو بھیجا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب نبی کی اطاعت کا کیا معنی؟ قرآن پاک نے ایک جگہ اطاعت کی بات کی ہے، دوسری جگہ اللہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی محبت چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت بھی فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ توجہ کرنا، ان دو آیات کی روشنی میں میں ایک دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو مقتدا اور مطاع بنا کر بھیجا ہے۔ مقتدا کا معنی جس کی اقتدا کی جائے، مطاع کا معنی جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے پیچھے چلنے اور اقتدا کرنے کا معنی یہ ہے بندہ اس کی بات کو تسلیم کرے، خالی محبت کا دم نہ بھرے، خالی یہ نہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے، میں نبی کا غلام ہوں،
मैं नबी का एक लकब कुरान पाक में जहां आखिरी सफहात में हुजूर के नाम लिखे हुए हैं, वहां उन नामों में एक नाम अल अव्वल भी है, अल आखिर भी है। अल अव्वल का माना पहला, अल आखिर का माना आखिरी। गोया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सिफात में एक सिफत यह है कि सबसे पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम है, अल आखिर सबसे आखिरी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम है। एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्या व अन्ना आदम बैनल माइ वत्तीन, अल्लाह ने मुझे उस वक्त नबी बनाने का फैसला कर लिया था, अभी आदम अलैहिस्सलाम का खबीर तैयार नहीं हुआ था। गोया हुजूर पाक की नबुव्वत अज़ली और अबदी शुरू से आ रही है। आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत इतनी ज्यादा है कि सबसे पहले इन्हें बनाया गया और हुजूर पाक को भेजने में सबसे आखिर भेजा गया। मेरे भाइयों, मैं एक एतराज हल करने लगा हूं, तवज्जो करना। दुनिया में कोई आदमी कहेगा, मौलाना ये बात कैसे है, हुजूर पहले भी हैं, ये कैसे हो सकता है कि जो पहला हो वो आखिरी भी हो जाए। हम तो देखते हैं जो पहला होता है वो आखिरी नहीं होता, जो आखिरी होता है वो पहला नहीं होता। आप इस मामले को, इस मिसाल को यहां देख लीजिए। मैं आखिरी खतीब हूं, आखिरी बात करने आया हूं, लेकिन पहला नहीं हूं। जो आदमी पहला था वो आखिरी नहीं है। कोई कहेगा हुजूर पाक के नामों में अल अव्वल कैसे सच्चा है, अल आखिर कैसे सच्चा है। हुजूर पहले हैं तो आखिरी नहीं हो सकते, आखिरी है तो पहले नहीं हो सकते। याद रखना, एतराज जब दीन पे आता है, उलमाए देवबंद उसका जवाब देते हैं। दुनिया जहान में दीन इस्लाम पे कोई ऐसा एतराज नहीं है जिसका जवाब देवबंद के फर्जंदों ने न दिया हो। देवबंद के फर्जंद ने दीन की हिफाजत भी की है, एतराज का जवाब भी दिया है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी अकल की कसवटी कहां गायब हो गई है। अगर अकल से सोचो हुजूर अव्वल भी हो सकते हैं, अकल से सोचो आखिर भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से मकाम ऐसे हैं बनने से पहले नजर नहीं आया, बना पहले था, नजर बाद में आया है। जब दायरा मुकम्मल कर लिया फिर पलकार को उठा लिया, जब पलकार उठ गई दायरा बना बाद में था, नजर पहले आया। और पलकार की नोक रखने से जो सुराख बना पहले था, नजर बाद में आया। अब कोई कहेगा कैसे हो सकता है, हम कहेंगे सुनो, ये पलकार की नोक रखने से पहले दायरा नहीं था, दायरा बाद में बना है। नोक रखने से निशान पहले बना है लेकिन जाहिर बात में हुआ है। फरमाया इसी तरह कुन्तु नबिय्या व अन्ना आदम बैनल माइ वत्तीन, अभी आदम का खबीर नहीं बना था, हुजूर नबी थे, अल अव्वल पहले भी थे, अल आखिर आखिरी भी थे। फरमाया हाँ, अभी हजरत आदम पैदा नहीं हुए, वजबत अलैहिन नबुव्वा, हुजूर की नबुव्वत का फैसला कर दिया गया। गोया हुजूर पाक को जब अल्लाह ने नबुव्वत दी है तो सबसे पहले दी है, जब भेजा है तो सबसे आखिर में भेजा है। अल अव्वल भी है, अल आखिर भी है। जज़ाकुमुल्लाह। नारे छोड़े, में नारे का मुखालिफ नहीं हूं, टाइम कम है। अल अव्वल भी है, अल आखिर भी है। अव्वल बनने में है, आखिर नाज़िल आने में है। अल अव्वल बनने में है, आखिर भेजने में है। तो अल अव्वल भी हो सकते हैं, अल आखिर भी हो सकते हैं। याद रखें, एतराज कुरान पे आता है तो जवाब भी उलमाए देवबंद देते हैं। मेरे भाइयों याद रखना, एक काफिर ने हजरत ननोतवी से सवाल किया था, तुम कहते हो तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम कहते हो तुम्हारे नबी सादिक हैं, तुम कहते हो तुम्हारे नबी अमीन हैं। सादिक कमाना सच्चा, अमीन कमाना अमानतदार। हजरत ननोतवी ने कहा हाँ, मैं ये बात भी कहता हूँ कि सूरज मशरक के बजाय मगरिब से तो निकल सकता है, पर मेरे हबीब की बात झूठी नहीं हो सकती। दुनिया में कोई आदमी देखने वाले को नजर ना आए और बात, सुनने वाले को न सुनाई दे और बात, बोलने वाला न बोल सके और बात, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है कि पैगंबर मुस्तफा झूठ बोल जाए। नहीं, पैगंबर तो ऐसे हैं जिन्हें कुरान पाक कहता है इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिरकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा। पैगंबरा तेरे गुनाह तो थे नहीं, अगर गुनाह होते भी तो अगले भी माफ हैं, गुनाह होते भी तो पिछले भी माफ हैं। व युतिम्मु निअमतहु अलैका, अल्लाह ने अपनी नेमत को तेरे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा, तुझ जैसा सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने किसी को दिया नहीं है। सबसे बड़ा सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने तुझे दिया है। कहा हाँ, मैं कहता हूं मेरे नबी जैसा सच्चा दुनिया में नहीं है। करोड़ों सच्चे आ जाएं,
وہ سچائی حضور کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتی. تو اس دیانت سرسوتی کافر نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا. اس نے کہا اگر نبی سچا ہے تو اس نے سورۃ فاتحہ بھی قرآن میں دی ہے. حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے فرمایا ہاں حضرت محمد الرسول اللہ نے سورۃ فاتحہ دی ہے. اور اس نے کہا سورۃ فاتحہ الحمدللہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا ہاں اللہ کا کلام ہے. اس دیانت سرسوتی ہندو نے کہا میں نہیں مانتا, یہ اللہ کا کلام کیسے ہے؟ کہا تو اعتراض کر, جواب دینا محمدی خادم کے ذمہ ہے. اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا سورۃ فاتحہ بتاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پوچھا یہ اللہ کا کلام ہے؟ میں درمیان میں رکا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, شاید تیزی میں بات سمجھ نہ آئے. ایاک نعبد, تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے بھی کلام ہے یا نہیں ہے؟ کلام اللہ ہے. اچھا اب دیانت سرسوتی کا اعتراض سننا کافر کا. اس نے کہا اگر اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں, بتاؤ جب اللہ نے یہ بات کی ہے پھر اللہ نے کس کی عبادت کی ہے؟ جب اللہ نے یہ بات کی ہے پھر اللہ نے کس سے مدد مانگی ہے؟ تو اور میں نماز میں پڑھتے ہیں تو عبادت خدا کی کرتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں تو مدد خدا سے مانگتے ہیں. اگر یہ کلام اللہ ہے, یہ بات اللہ کی ہے, تو جب اللہ ایاک نعبد کہتے تھے عبادت کس کی نیت کرتے تھے؟ ایاک نستعین کہتے تھے, مدد کے لیے کس کی نیت کرتے تھے؟ اب سن اعتراض قرآن پاک پہ, اور جواب رب نے علماء دیوبند کو عطا کیا ہے. دیوبند کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. میں نے شان مصطفیٰ عنوان علماء دیوبند سے پیش کرنا ہے. سن حضرت نانوتوی کا جواب, سینہ تان کے جواب دیا. کلام اللہ کا ہے, یہ بات اللہ نے کی ہے, اپنے لیے کی ہے, لیکن اللہ رب العزت بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات بھی سچی ہے, محمد کی بات بھی سچی ہے. اس نے کہا دلیل کا سن دلیل یہ بتا, جب ہیڈ ماسٹر بچوں کو سکول میں درخواست یاد کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے یا نہیں کرواتا ہے؟ جب ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں بچوں لکھو, بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب, بچے لکھتے ہیں. پھر ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں جناب عالی, موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ill وغیرہ. گزارش ہے مؤدبانہ کہ فدوی کو ایک کام ہے یا فدوی بیمار ہے, یہ باتیں لکھتے ہیں. فدوی کو ایک یوم کی چھٹی چاہیے, برائے مہربانی لہٰذا چھٹی عطا کیجئے, آپ کی ان نوازش ہوگی. العارض فلاں ABCD بات کر جاتا ہے. کہاں کہ بتاؤ جب ہیڈ ماسٹر بچے کو کہتے ہیں لکھ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر, تو جب بچہ لکھتا ہے اور ہیڈ ماسٹر کہتا ہے تو ہیڈ ماسٹر تو وہ خود ہے, وہ کس کو ہیڈ ماسٹر کہتا ہے؟ جناب عالی تو خود ہے, کس کو جناب عالی کہتا ہے؟ مؤدبانہ گزارش کہتا ہے, حالانکہ اس کو گزارش کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم ill کہہ کے بیمار ظاہر کرتا ہے, بیمار بھی نہیں ہے. چھٹی کی بات کرتا ہے, چھٹی بھی ضرورت نہیں ہے, چھٹی بھی منظور کراتا ہے, منظور کرانا بھی ضروری نہیں ہے. آخر میں العارض کہتا ہے, عرض کرنے والا بھی نہیں ہے. یہ ہیڈ ماسٹر باتیں کیوں کرتا ہے؟ خود بچے کو سکھاتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہیڈ ماسٹر بخدمت جناب کہتا ہے, حالانکہ ہے تو وہ خود ہیڈ ماسٹر. جناب عالی کہتا ہے خود جناب عالی. العارض کہتا ہے, حالانکہ العارض دوسرا ہے. یہ بچے کو سکھانے کے لیے, بچے کو سمجھانے کے لیے کہ بچوں کل سے تجھے کام پڑے تو باتیں یوں کرتے ہیں, بخدمت جناب لکھتے ہیں, ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں, جناب عالی کہتے ہیں, گزارش کے لفظ لکھتے ہیں, العارض کی بات کر کے یوں مجھ سے مانگا کر. فرمایا ہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبانی جب امت کو عبادت سکھانی تھی, مدد سکھانی تھی, پھر اللہ نے ایاک نعبد کہا ہے, اللہ نے ایاک نستعین کہہ کے بندے کو محمد الرسول اللہ کی زبانی سکھایا ہے. اے بندے جب تو مجھ سے عبادت کرنے کی دعا کرنا چاہے تو ایاک نعبد کر کے مانگے, وہ ایاک نستعین کر کے مانگے. اللہ بھی سچے ہیں, محمد بھی سچے ہیں. دیکھو اعتراض قرآن پہ آیا, جواب کس نے دیا ہے؟ ذرا زور سے کس نے دیا ہے؟ یاد رکھو شان مصطفیٰ دیوبند کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی آج کے دور میں. آج کے دور میں دیوبند کو چھوڑ کے شان مصطفیٰ نہیں سمجھی جا سکتی. قاسم العلوم والخیرات وہ ہیں جن کے خلاف وقت کے انگریز نے
वारंट गिरफ्तारी जारी किए। लोगों ने कहा कासिम गिरफ्तारी के वारंट हैं, रूपोशी इख्तियार कर लो, छुप जाओ, तुम पकड़े गए। उम्मत की दीन की राहबरी कौन करेगा? उम्मत की कायदाना सलाहियतों वाला कायद उम्मत कहां से ढूंढेगी? हजरत नानोतवी ने बड़ों की बातें मान के रूपोशी इख्तियार कर ली। 72 घंटे गुजरते हैं, 3 दिन के बाद नानोतवी रूपोशी से बाहर आते हैं। किसी ने पूछा क्यों? आपके अभी वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर तो बाकी है, ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, 3 दिन रूपोशी छोड़ के बाहर क्यों निकले हो? नानोतवी का जवाब सुनो। कहा मैंने 63 साल जिंदगी में हुजूर पाक की जिंदगी में देखा है, मुझे हुजूर की जिंदगी में 3 दिन से ज्यादा, गारे सौर से ज्यादा रूपोशी नहीं मिलती। मैं आगे रूपोशी करना सुन्नत के खिलाफ समझता हूं। ये नानोतवी है। इसके बगैर तुम नबूवत का इश्क सीखोगे? इसको छोड़ के तुम नबूवत की मोहब्बत की बात करोगे? हिंदुस्तान में सब्ज जूता पहनने का रिवाज था। उठाओ उलमाए हिंद की शानदार कारनामे, मौलाना हामिद मियां की, उसने वाज़े लिखा है सब्ज जूता पहनने का रिवाज था। लोग सब्ज जूता पहनने को फख्र समझते थे। एक शख्स हजरत नानोतवी देवबंद के बानी के पास आया, कहा हजरत बड़े बड़े बटेरे सब्ज जूती पहनते हैं, तेरे पास लाया हूं, सब्ज जूती पहन ले। जूती उठाई और सर पे रखे, कहा सब्ज रंग का जूता पांव में नहीं पहनूंगा, मेरे महबूब के रोज़े का सब रंग सब्ज है, ये जूती इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह मेरा सर है। इस नानोतवी के बगैर तू समझेगा? इस नानोतवी को छोड़ के कहेगा देवबंद गुस्ताख है? हाँ, ये नानोतवी मदीना मुनव्वरा जाता है। मदीना मुनव्वरा में जब देखा आमना के दुर्रे यतीम के सामने रोजा नजर आया, जूतियां उतार दी। किसी ने कहा कांटे हैं, किसी ने कहा यहाँ नोकीले पत्थर है, जूती क्यों उतारी है? कहा जहां आमना के दुर्रे यतीम के पांव आए हैं वहां नानोतवी का जूता आ जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इस नानोतवी को कहेगा गुस्ताख है? इस नानोतवी की बात करे। मैं बात कर रहा था इश्क रिसालत पे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे हैं, हुजूर पे एतराज आया, जवाब किसने दिया? जरा जोर से किसने दिया? उलमाए देवबंद ने। चलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात थी। इसके बाद जरा आगे चलिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ऐसी है जो अल अव्वल भी है अल आखिर भी है। ध्यान में है ना बात? अल अव्वल भी है अल आखिर भी है, पहले भी है आखिरी भी है। और सुन लो, एक शख्स ने कहा इमामुल अंबिया ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? कौन ज्यादा खूबसूरत है? जरा जोर से। कुरान पाक में आता है कत्तान आइदियहुन्ना व कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, उंगलियां कटा दी। हुजूर को देख के तो किसी ने उंगलियां नहीं कटाई। अगर कोई ये एतराज करे जवाब कैसे दोगे? सुनो, जबरदस्त। मैं इस पे एक एतराज करूंगा, जवाब आपके ज़िम्मे। हजरत आयशा से किसी ने पूछा अम्मा हुजूर पाक को देख के तो किसी ने उंगलियां नहीं कटाई, यूसुफ को देख के लोगों ने उंगलियां कटाई हैं, तुम कहती हो तुम्हारा खामन बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई शक नहीं है कि आमना के दुर्रे यतीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। अम्मा आयशा ने फरमाया फलौ समिउ फी मिस्र औसा फखद्दिही मा बज़लु फी सूम यूसुफ मिन नकदी लवामी ज़ुलैखत लौ रअयना जबीनहु लअसरन बिल क़ती क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा था, मेरे आमना के दुर्रे यतीम को नहीं देखा। यूसुफ को देखा तो उंगलियां कटाई। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखती लअसरन बिल क़ती क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, फिर उंगलियों के बजाय गर्दनें कटा डालते, जैसे बुजुर्गों ने फरमाया। अब एतराज सुनना। एक बातिल ने एतराज किया, उसने कहा कैसे कहते हो गर्दनें कटाई? उस वक्त तो यूसुफ को देखने वालियों के हाथ में सेब थे, दूसरे हाथ में छुरी थी। छुरी और सेब को हाथ में रख के काटा जाता है तो उंगली कटनी समझ आती है। कोई सेब को गर्दन पे रख के तो नहीं काटता, गर्दन कैसे कटती? कोई अपने सेब को दिल पे रख के तो नहीं काटता, फिर हुजूर को देख के दिल कैसे काटते? क्योंकि हजरत अम्मा आयशा के लफ्ज हैं लअसरना क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, हुजूर पाक की उंगलियों के बजाय अपने दिलों को काट डालते। तो मैं पूछता हूं ना, दिल पे रख के सेब काटा जाता है या हाथ पे रख के? जरा जोर से। यार मैं एतराज पे जवाब दूंगा। मैंने शुरू में खिताबत नहीं कही, वकालत कही है। वकील दलील पे दलील देता है, आपने मेरी दलील पे तवज्जो रखनी है।
ٹھیک ہے، میں نے خطابت نہیں کہی، اس لیے میں نعرہ منع کیا. خطیب چاہتے شور ہو، وکیل چاہتے سناٹا ہو اور میرے دلائل سنیں دلائل دینے، اس لیے میں نے سناٹا کرایا. توجہ، دل پہ سیب رکھ کے کاٹا جاتا ہے یا ہاتھ پہ؟ تو ہاتھ سے تو انگلی کٹتی ہے، دل پہ کون رکھتا ہے؟ سن، میں اما عائشہ کی اس اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں دیوبند کے علماء کی روشنی میں. سن دیوبند کے علماء کی روشنی. فرمایا ہاں تم نے سمجھا نہیں ہے اماں کے شعر کو. اماں نے بہت زبردست اور گہرائی والی بات کی ہے. 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپیہ ہوتا ہے پر نظر نہیں آتا، اسے سمجھنا پڑتا ہے دیکھے بغیر. فرمایا اماں نے دل کی بات کی ہے تو بڑی زبردست اشارہ دیا ہے. اماں فرمانا چاہتی ہیں حضور مرکز نبوت ہیں، باقی انبیاء شاخ نبوت ہیں. حضور مرکز ہیں، باقی شاخ ہیں. شاخ اور مرکز میں فرق ہوتا ہے. مرکز تنے کو کہتے ہیں، شاخ کو کہتے ہیں. تنے سے چیز نکلتی ہے، شاخ میں چیز پہنچتی ہے. تنا طاقتور ہوتا ہے، شاخ طاقتور ہوتی ہے. تنا کمزور ہوتا ہے، شاخ کمزور ہوتی ہے. تنے میں خوراک آتی ہے، شاخ میں خوراک آتی ہے. مرکز اور چشمے میں پانی آتا ہے، نہروں میں پانی آتا ہے. چشمہ خشک ہو جائے نہریں خشک ہو جاتی ہیں، چشمہ خشک ہو جائے نالیاں خشک ہو جاتی ہیں. فرمایا اسی طرح حضور مرکز نبوت ہیں، باقی انبیاء نہر نبوت ہیں. چشمے سے مرکز سے نبوت نکلتی ہے، باقی انبیاء میں نبوت پہنچتی ہے. ان میں ایک ایک چیز پہنچی، اس پہ مکمل چشمہ آیا، اس پہ ایک ایک صفت آئی، اس پہ مکمل مرکز آیا. مرکز رکز سے نکلا ہے. رکز خزانے کو کہتے ہیں، جہاں خزانہ ہوتا ہے. خزانے سے نکل کے جیب بھرا کرتے ہیں، خزانے سے نکل کے بٹوے بھرا کرتے ہیں، خزانے سے نکل کے لوگوں کی جھولیاں بھر دیا کرتی ہیں. جھولیاں اصل نہیں ہوتی، اصل خزانہ ہوتا ہے. جیب اصل نہیں ہوتا، اصل خزانہ ہوتا ہے. بٹوا اصل نہیں ہوتا، اصل خزانہ ہوتا ہے. نہر اور نالی اصل نہیں ہوتی، اصل چشمہ اور مرکز ہوتا ہے، اصل تنا ہوتا ہے. شاخ اصل نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ مرکز نبوت ہے. آدم سے عیسیٰ تک شاخ نبوت ہے. یہاں سے نبوت نکلتی ہے، باقی انبیاء کو نبوت ملتی ہے. یہاں سے نبوت پھوٹتی ہے، باقیوں کو نبوت پہنچتی ہے. یہ مرکز ہیں، وہ شاخ ہیں. فرمایا جس طرح نبوت سے مرکز سے چیز نکلی باقی انبیاء کو ملی، وہ شاخ ہیں. تو فرمایا اسی طرح ایک بدن ہے، بدن میں مرکز بدن دل ہے. شاخ بدن انگلیاں ہیں. دل سے ارادہ نکلتا ہے، انگلی وہی جاتی ہے. دل سے منشا نکلتی ہے، انگلی وہی جاتی ہے. دل نے کہا دائیں انگلی کروں، ہاتھ دائیں گیا. دل نے کہا بائیں انگلی کروں، ہاتھ بائیں گیا. دل نے کہا ہاتھ باندھ لوں، انگلیاں بندھ گئیں. دل مرکز بدن ہے، انگلی شاخ بدن ہے. دل سے ارادہ نکلتا ہے، انگلیوں میں ارادہ پہنچتا ہے. اسی طرح دل مرکز بدن، انگلی شاخ بدن. حضور پاک مرکز نبوت، یوسف علیہ السلام شاخ نبوت. انہوں نے مرکز نبوت محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، شاخ نبوت حضرت یوسف کو دیکھا تھا، شاخ کو دیکھا تھا تو اپنی انگلی شاخ کو کاٹا تھا. مرکز بدن محمد الرسول اللہ کو دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اس اعتراض کا جواب ہے. یہ دیوبند کے علوم کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. میں نے شروع سے دیوبند میں پڑھا ہے. ہم نے تو عظمت دیوبندی سیکھی ہے. مجھے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت اور مرتبہ اور علوف مصطفیٰ دیوبند نے سکھایا ہے. میں یتیم نہیں ہوں کہ کسی اور کی کتاب کو دیکھوں، مسکین نہیں ہوں دوسرے مذہب والے کتاب کو پڑھوں. میرے باپ دادا ہیں، میں نے اکابر علماء دیوبند سے سب کچھ پڑھا. چچا نہ ہونا، باپ نہ ہونا، تایا نہ ہونا، ماموں نہ ہونا تو بچے کی نظریں غیر پہ جاتی ہیں. گھر میں سب موجود ہو تو بچہ بے فکر ہوتا ہے. میرے اکابر عشق مصطفیٰ سے لبریز ہیں، مجھے اور کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیوبند کو پڑھا ہے، میں نے دیوبند سے شان مصطفیٰ سیکھی ہے. شان مصطفیٰ بتائیے. میں دعویٰ، چیلنج اور تحدی سے کہتا ہوں عشق مصطفیٰ دیوبند کے رگ رگ میں بسے ہوئے. عشق مصطفیٰ نہیں ہے دیوبندی ہو نہیں سکتا. عشق مصطفیٰ نہیں ہے دیوبندی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہاں وہ اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کرتا ہوگا، دیوبندی نہیں ہوگا. کسی بے ایمان کی وجہ سے تم نے دیوبند پہ بھول کے اعتراض کیا ہوگا. وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا. ایسی بات دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، کہے اپنے آپ کو دیوبندی. حضرت تھانوی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا نمازی جوتے چور ہو گئے. کیا؟ فرمایا نہیں، جوتے چور نمازیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. جوتے چور نمازیوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. عظمت مصطفیٰ کو بھونکنے والا شاید دیوبند کی شکل اختیار کر کے مماتی بن جائے، دیوبندی نہیں ہو سکتا.
دیوبندی اس عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا. توجہ، الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، ذہن میں ہے نا؟ تو شاخ بدن کو دیکھا تھا، شاخ نبوت کو دیکھا تھا، شاخ بدن کو کاٹا. مرکز نبوت کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ دیتی. میرے بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن ٹائم بھی میں دیکھتے ہوئے جا رہا ہوں. میری خوش قسمتی یا بد قسمتی سمجھیں کہ میں 2:45 سے آپ حضرات کے درمیان میں موجود ہوں. مجھے ٹائم 5 بجے ملا ہے. مجھے شروع سے ٹائم ملتا، میں دیوبند کے ایک عقیدے پہ بحث کرتا، ایک مسئلے پہ بحث کرتا، ایک دلیل کے اوپر بحث کرتا. میرے بھائیوں، میں نے سمیٹ کے بات کرنی. یہاں میں 3-4 موضوع چھوڑتے ہوئے ذرا آگے چلتا ہوں. سن، حضرت علامہ ادریس کاندھیلوی کی زبانی ذرا محمد مصطفیٰ کی شان سن. بتاؤ، مدینہ میں حضور پاک علیہ السلام کے میزبان کا نام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جزاکم اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا اصل نام خالد ہے رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ میں حضور کے، یار توجہ کر، میں ایک اعتراض حل کرنے لگا ہوں، آپ خاموش ہو گئے. آپ کا پہلا جلسہ ہے، میرا صبح سے تیسرا جلسہ ہے. میں تیسرا جلسہ اٹینڈ کر، میں ابھی چوتھے جلسے میں جانا ہے. زور میرا لگ رہا ہے، آپ کا نہیں لگ رہا، آپ خاموش ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام کے میزبان کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو رہائش کے لیے گھر دیا تھا نا. دیوبند والے کہتے ہیں یہ بھی مت کہو کہ انہوں نے گھر دیا تھا، بلکہ یہ کہو کہ حضور نے ابو ایوب انصاری کو گھر دیا تھا. حضور پاک نے حضرت ابو ایوب انصاری کو گھر ہے. میں محبت میں نہیں کہہ رہا، قوت دلیل میں کہہ رہا ہوں، قوت عقیدت نہیں، قوت دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں آگے دلیل دوں گا. آپ کہو گے کیسے؟ حضور تو مدینہ آئے بھی نہیں تھے، پھر اپنا گھر ابو ایوب کو کیسے دیا؟ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضور نے گھر خریدا ہو. دیا تو ابو ایوب انصاری نے تھا، وہ میزبان تھا، یہ مہمان تھے، اور تم کہتے ہو حضور پاک نے دیا ہے. سن ادریس کاندھیلوی دیوبند کے شیخ الحدیث کا جواب سننا. اٹھاؤ سیرت مصطفیٰ. علامہ سہیلی روض الانف کے حوالے سے، زین الدین مراغی کے حوالے سے ایک استدلال لکھتے ہیں. فرمایا، لوگوں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے قرآن پاک نے سورۃ دخان میں ایک لفظ اتارا ہے، اہم خیر ام قوم تبع. اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، سنو، یہ آیت بتاتی ہے محمد الرسول اللہ گھر کے مالک تھے، ابو ایوب انصاری گھر میں مہمان تھے. ابو ایوب نے گھر نہیں دیا تھا، خود حضور پاک نے ابو ایوب کو دیا تھا. فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. حضور کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال پہلے؟ توجہ رکھنا، سینکڑوں سال پہلے. دیوبند کے عشق مصطفیٰ دیکھ. قوم تبع کا بادشاہ شاہ تبع ہے، 400 علماء کو ساتھ لے کے گزر رہا ہے، یثرب کی وادی سے گزرتا ہے، وہاں رکا قیام کے لیے، آرام کے لیے. جب آرام کر کے کوچ کرنے کی باری آتی ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں سے جانے کی بات آتی ہے کہ یہاں سے آگے سفر کرنا چاہیے، تو قوم تبع نے اپنے ان حضرات سے کہا جو حضرات اس کے مصاحبین تھے، علماء 400 کی تعداد میں ساتھ تھے، بھئی تم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تم چلو نا، ہماری منزل تو آگے ہے. لیکن 400 مولویوں نے بیک زبانوں کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں لے آئے ہو، لیکن ایک بات ہماری بھی مانو، ایک دن اور یہاں رک جاؤ. وہ رک گئے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا رات بادشاہ بھی رک گیا ہے، یہ لوگ بھی رک گئے ہیں. تورات اور انجیل کے نسخے لے کے یہ یہود اور عیسائیوں کے عالم مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، مدینہ کے پتھروں کو اٹھاتے ہیں، تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں، اس کے سنگریزوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کتابوں سے نشانیاں ملاتے ہیں، وہاں کے درختوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کی نشانیاں ملاتے ہیں. جب عرصہ گزر گیا، رات گزری، پھر رات کے آخری پہر میں بادشاہ اٹھتا ہے. آپ علیہ السلام کی محبت میں سینکڑوں سال پہلے یہ 400 مولوی شاہ تبع کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اے بادشاہ سلامت، ہم 400 آدمیوں کا اجماع ہے، تم سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں. بادشاہوں کے بڑے دل ہوا کرتے ہیں، آپ ہماری خواہش کو پورا کر دیجئے. بادشاہ نے کہا، بتاؤ کون سی خواہش ہے، تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں. تم تو میری پارلیمنٹ ہو، تمہاری بات نہیں تو
کس کی بات مانوں گا؟ انہوں نے کہا ہمیں اجازت دو، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں جاتے۔ بادشاہ نے کہا تو سب نے کہا ہم سب رہنا چاہتے ہیں۔ آخر بادشاہ بھی سوچنے لگا کوئی اکا دکا ہوتا تو بات سوچنے کی تھی، سب نے کہہ دیا ہم یہاں رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہماری کتابیں بتاتی ہیں جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ آئیں گے، یہ یثرب کی وادی جو بعد میں مدینہ منورہ بنے گی، مدینہ طیبہ بنے گی، یہ اس کی جائے ہجرت ہوگی، یہ اس کی جائے مدفن ہوگی، یہ اس کا جائے قرار ہوگی، یہاں اس کا روضۃ من ریاض الجنہ بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نبی آئے تو ہم اس کا استقبال کرنے والے ہوں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ کو، اس کے راستے کو، اس کے مشن کو ہم وار کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا جس کے لیے تم 400 عالم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں خالی رہائش کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ تو اپنے چار کے مطابق، اپنی شان کے مطابق سوالوں کے جواب دیا کرتے ہیں۔ میں 400 آدمیوں کو 400 گھر بھی بنوا کے دوں گا۔ بادشاہ نے 400 محلات تعمیر کرائے، ایک ایک عالم کو ایک ایک محل میں بسا دیا، رہنے کے حکم دیا، پھر ایک محل بنوایا، ایک گھر تعمیر کیا، کہا لوگوں جس نبی کے لیے تم یہاں رہنا چاہتے ہو میں یہ مکان اس نبی کے لیے بنوا رہا ہوں، وہ نبی آئے گا اس کو میری طرف سے یہ مکان گفٹ کرنا۔ پھر شاہ طبہ نے کہا پتہ نہیں میری عمر ہوگی یا نہ ہوگی، میں بھی اس نبی کے پاس پہنچتا، لغسلت عن قدمی، شاہ کیسر کی طرح اس کا بھی جب جذبہ ابھرا، اس نے ایک وقت منگوایا، اپنے کاتب کو بلا کے کہا اس پہ کچھ لکھو اور اس نبی کو جا کے پیغام دے دینا، اے لوگوں تم ملنا تو تم دینا، تمہاری نسلیں ملنے تو اپنی نسلوں کو وصیت کر دینا کہ عید محسن بادشاہ کی یہ بات محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دینا۔ بادشاہ نے وہ لفظ لکھے ہیں، دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا ادریس دہلوی نے سیرت المصطفیٰ میں اس کے الفاظ لکھے ہیں، واللہ میری زبان اجازت نہیں دیتی میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیسے کروں، میں اس کے الفاظ پڑھ کے اپنی زبان میں ترجمہ کی کوشش کروں گا۔ اس بادشاہ نے ایمان میں ڈوب کے شعر کہا ہے، اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اخدعہ وفرجت عن صدره کل غمی۔ اے نبی جس کے لیے میرا 400 آدمی یہاں رہنے کی خواہش کرتا ہے، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھ کے تیرے اوپر ایمان لاتا، نہیں ابھی اگر دیکھا نہیں ہے تو شہدت علی احمد انہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا وہ نبی ہے جس کو احمد نام تورات انجیل میں ملا ہے، رسول من اللہ بار نسمی، کائنات کو پیدا کرنے والے کا تو نمائندہ بن کے آئے گا۔ فلو مد عمری الى عمره، اے کاش میری عمر لمبی ہوتی میں تیری عمر تک پہنچ جاتا، لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں تیرا کزن بن کے، چچا زاد بھائی بن کے، تیرا وزیر بن کے تیرے مدد کرتا، تیری نصرت کرتا۔ اگر تیرے معاملے پہ کوئی جنگ کرنے آتا، تیرے اوپر تکلیف آتی، کوئی تیرے اوپر وار کرتا، وجاہدت بالسیف اخدعہ، میں اپنی تلوار لے کے تیرے دشمنوں سے نمٹ جاتا، تیرے دشمنوں کو تہہ تہہ کر دیتا، ان کو لڑنے کے لیے میں سامنے آ جاتا، تجھے بچا لیتا۔ وجاہدت بالسیف اخدعہ وفرجت عن صدره کل غمی، اپنے جسم کو تیروں سے زخمی کرا سکتا، اپنے جسم کو نیزوں سے زخمی کرا سکتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا تلوار سے ایک ایک انگ کٹوا لیتا پر آپ پہ کچھ نہ۔ وفرجت عن صدره کل غمی، تیرے سینے کو ہر چیز سے بچا لیتا، ہر غم سے بچا لیتا۔ یہ بات کہہ کے وہ چلا، 400 عالم رہ گئے، انہی کی اولاد 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 سینکڑوں سالوں بعد جو حضور پاک کے انصاری بنے ہیں، اوس اور خزرج، یہی 400 علماء یہود کی اولاد ہے۔ جو انصاری اور خزرج ہے انہی کی اولاد ہے، اوس اور خزرج۔ حضور پاک علیہ السلام مدینہ آئے ہیں، ہجرت کی ہے، آ رہے ہیں، میرا دعویٰ یاد ہے نا کہ حضور پاک نے مکان میرے لایا تھا، مدینہ آ رہے ہیں، ایک ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میرے گھر میرے گھر، اتینا کا فدینا کا، میرے گھر میں رہائش، میرے گھر میں۔ حضور فرماتے ہیں دعوہا انہا معمورہ، اس کی رسی مہار کو چھوڑ دو اونٹنی کو، یہ اللہ کے حکم سے مجبور ہے، جہاں اللہ کہے گا بیٹھ جائے۔ یہ اونٹنی گئی، ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی، ابو ایوب آئے، حضور کا سامان اندر لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہی گھر ہے جو اس شاہ طبہ نے حضور کے لیے بنوایا۔ اب بتاؤ حضور پاک کو میزبان کہیں گے یا مہمان کہیں گے؟ حضور نے گھر لیا ہے یا گھر دیا ہے؟ گھر دیا ہے، لیا کیسے؟ یہ دیوبند سے شان مصطفیٰ۔
میں سیرت المصطفیٰ دیوبند کے شیخ الحدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں. میں نے تبھی تمہیں کہا ہے، شاید تو نے اعتراض دیوبند پہ کیا ہوگا، تو نے دیوبند کو پڑھا نہیں ہوگا، کسی ظالم سے سنا ہوگا، اس ظالم نے اپنے پیٹ کے پیسوں کے لیے تجھے دیوبند سے متنفر کیا ہوگا. گستاخ رسول، گستاخ رسول، یہ گستاخ ہے. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے میں کتے سے بڑا بے ایمان سمجھتا ہوں. گستاخ کی گاف جس کے شروع میں آئے. کون کہتا ہے مرزا قادیانی پہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے دیوبندی علماء نے دیا تھا؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے دیوبندی ایسے نہیں ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی کی تقریر سن کے راجپال کو فنار کرنے والا غازی علم الدین تھا. جہاں اقبال جیسے مفکر اسلام نے کہا اسی ویکتے رہ گئے تھے درکھانا دا منڈا باسی لے گئے. اٹھاؤ ضرب کلیم. علامہ اقبال کی کتاب 1929 میں لکھی ہے. اس نے کیا لکھا ہے دیوبند کی عظمت میں؟ حضرت مدنی کے لیے کیا لکھا ہے؟ حسین احمد مدنی جس کو تو گستاخ سمجھتا ہے، اقبال مفکر پاکستان کہتا ہے اقبال جن علوم کی اب جد میں ہی رہا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے. وہ اسے امام کامل مانتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنوایا ہے تو جس نے نام رکھا ہے اس کا نام چودھری رحمت علی دیوبندی ہے. ملک پاکستان کے لیے قربانی دیوبند نے دی ہے. جب بن گیا ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان بنا، مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں جھنڈا دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت تھانوی کے بھانجے حضرت ظفر احمد عثمانی نے لہرایا. مغربی پاکستان میں دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا ہے. تو دیوبند پہ بات کرتا ہے. دیوبند نے جب پاکستان نام رکھا تو پھر 4 صوبوں کے نام بھی رکھے کہ 4 صوبوں ہیں. ایک صوبے کا نام صدیقستان، دوسرے کا فاروقستان، تیسرے کا عثمانستان، چوتھے کا حیدریستان ہے. یہ نام تو دیوبند نے رکھے. یہ اور بات ہے کوئی گستاخ آیا ہے اس نے نام قبول نہیں کیا، ورنہ دیوبند نے کیا سے کیا نہیں کیا. قائد اعظم نے تو اتنی حد تک دیوبند کے ساتھ چلا ہے کہ جب حضرت تھانوی کی خدمت میں یہی محمد علی جناح آیا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، سر ننگا تھا. حضرت تھانوی نے اسے شیروانی کا لباس دیا ہے. مرد دم تک اس نے شیروانی پہنی ہے. دیکھو شیروانی پہنی یا نہیں پہنی؟ شیروانی یہ حضرت حکیم الامت تھانوی کی دی ہوئی ہے. جسے تو جناح کیپ کہتا ہے، جناح والی ٹوپی، یہ حضرت تھانوی نے سر سے اتار کے اسے دی تھی کہ سر ننگا مت پھر. ہاتھ میں عصا حضرت تھانوی نے دیا تھا. ابھی کہتے ہو دیوبند میں پاکستان میں دیوبند کا کردار نہیں ہے؟ ہم محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، محب دین بھی ہیں. ملک مذہب سکون زیست کا سامان ہے. ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے. ملک پر کر دو فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پہ میرا یہ ملک بھی قربان ہے. یہ دیوبند نے کہا. تو دیوبند نے شان مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے، شان ملک مصطفیٰ بھی سمجھائی ہے. اچھا یاد ہے نا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے گھر لیا نہیں ہے، گھر دیا ہے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. آج حضرت خلیل احمد سہارنپوری، میں نے ایک جگہ بات کی، اس نے کہا خلیل احمد بیٹ بھی یوں کہتے ہیں. میں نے کہا غلط مت کہہ، غلط مت کہہ. خلیل احمد سہارنپوری وہ ہے جس نے حدیث کی شرح ابی داود لکھی. شرح ابی داود ان نے لکھی ہے بذل المجہود. پھر اٹھا کے اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے نبی کی حبیب کبریا کی باتوں کی شرح لکھی ہے، تجھے قبول ہے تو مجھے قبر مدینہ منورہ میں دے. آج اس خلیل احمد سہارنپوری کی قبر حضور کے پڑوس جنت البقیع میں ہے. دیوبند کی عظمت کی بات کرتا ہے. قرآن پاک کے بعد درجہ تو بخاری کا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام پتہ ہے؟ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، رتبہ نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی فضائل اعمال. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی، کعبہ میں اٹھا کے کہا اللہ لکھی تو تیرے حبیب کے لیے ہے، تیرے دربار میں کہتا ہوں قبول ہے تو مجھے قبر اپنے حبیب کے دربار میں جا کر دے دے. آج اس شیخ الحدیث کی قبر بھی مدینہ منورہ جنت البقیع میں. بدر عالم میٹھی نے ترجمان السنہ لکھی تو اللہ میں نے سنت کی ترجمانی لکھی ہے، قبول ہے تو مجھے قبر وہی دے. آج یہ جنت البقیع میں دفن ہے. یہ پوری کتاب ملتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں اکابر دیوبند کی قبریں. آج ہم حبیب کبریا کے پاس مدفون ہیں. ابھی بھی میری سنت پہ، میری نسبت پہ، میرے مذہب پہ، میرے عشق پہ، میرے جلال پہ شک کرتے ہو؟ ابھی بھی شک ہے. محمد الرسول اللہ کی عظمت کو 4 چاند تو لگے ہوئے تھے، لیکن اس نے خدمت کا کام لیا تو اللہ نے علماء دیوبند سے لیا. کون کہتا ہے کہ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا؟ کون کہتا ہے دیوبند؟ آج پوری دنیا کے 183 ممالک میں چلے جاؤ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند کا پڑھا ہوا موجود نہ ہو، دیوبند کا خادم موجود نہ ہو. تم کہتے ہو دیوبندیوں نے کیا؟ حضرت حسین احمد مدنی
رحمت اللہ تعالی علیہ، اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام، مولانا حسن افضال کراچی والے کی اٹھاؤ حیات شیخ الاسلام، حضرت حسین احمد مدنی کے واقعات اٹھاؤ، 18 سال حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے اس نے نماز بخاری شریف کا درس دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تصوف کے اس عالم پہ تھے، کسی حدیث میں کوئی شرح کے اوپر شک پڑتا، سینہ جھکا کے صاحب حدیث سے پوچھ لیتے، اس پہ بات کرتے ہو۔ یہی حسین احمد مدنی، اس نے وہاں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ چلو ایک واقعہ اور بھی سناتا جاؤں، یہ موضوع تو اپنی جگہ ہے کہ حیات انبیاء قرآن سے ثابت ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ آیات پڑھتا، حدیث پڑھتا۔ حضرت مدنی کی بات آئی تو حیات پہ بات سنو۔ حسن افضال لکھتے ہیں حضرت مدنی کے خلیفہ، فرمایا حضرت مدنی کے سامنے ایک بے ایمان حیات النبی کا منکر بیٹھا تھا۔ حضرت مدنی نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی قبر میں زندہ ہے۔ اس نے اعتراض کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، پھر جواب دیا، پھر اعتراض، پھر جواب۔ آخر حضرت مدنی نے تصوف اور کشف کی حالت میں پہنچ کے اللہ سے عرض کیا اللہ اسے کیسے سمجھاؤں؟ پھر اس نے کہا اے پگلے تو نبی کو یہ زندگی نہیں مانتا، نبی کی زندگی تو ایسے ہے جیسے سورج روشن ہے، وہ دیکھ روزے کو۔ وہ منکر کہتا ہے کہ میں توبہ طیب اسی وجہ سے ہوا، مدنی کے کہنے پہ روزے کو دیکھا تو روزہ یوں لگا جیسے روزہ مبارک کی جالیاں ہٹ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام زندہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری حیات نہیں مانتا۔ اٹھا حیات شیخ الاسلام، اٹھا حضرت مدنی کی، اس پہ بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں دیوبند کے اوپر بات مت کیا کرو، کسی بے ایمان بندے کی بات سن کے دیوبند کو غلط مت کہا کرو۔ دیوبند عظمت میں نے ابھی 4 واقعے پڑھے ہیں، میں 40 واقعے پڑھ سکتا ہوں دیوبند کی عظمت پہ۔ تمہیں کس نے کہا دیوبند نے عظمت نہیں کہی؟ دیوبند نے جانوں پہ کھیل کے بات کی ہے، جانوں پہ کھیل کے جان دی ہے۔ دیوبند والوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کیا، ہر معاملے میں دیوبند والوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے، ہر باطل کے سامنے ٹکرا ہے تو دیوبند ہے۔ آج بھی دیکھ سیاست میں دیوبند نظر آتا ہے، تبلیغ میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان تعلیم میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان تصوف میں دیوبند نظر آتا ہے، میدان جہاد میں دیوبند نظر آتا ہے۔ شہداء دیوبند کے پاس زیادہ، علماء دیوبند کے پاس زیادہ، مدارس دیوبند کے پاس زیادہ، کتابیں دیوبند کے پاس زیادہ، عشق بھی دیوبند کے پاس زیادہ۔ میں کسی غیر کی نفی نہیں کرتا، میں نے تیرے پہ ہٹ نہیں کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اپنے عقیدے کی دلیل دینے پہ پابندی تو نہیں ہے، اپنے عقیدے پہ دلیل دینے پہ پابندی تو نہیں ہے، میں اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ دیوبند والوں کے پاس ہی عظمت علماء پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا دین دیا ہے نا یہ شان مصطفیٰ میں دیوبند نے سمجھائی۔ یاد رکھنا ایک شخص نے کہا کوئی کہے نبی ایسے ہے جیسے میرا بھائی، حضرت خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا جو یہ کہے میری اور نبی کی نسبت ایسے ہے جیسے بڑے اور چھوٹے بھائی کی، وہ کافر ہے۔ اور تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو، ہم دیوبند والے یوں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے دیوبند کو پڑھ پھر اعتراض کر۔ خانقاہ شیخ یوسف شریف میں گدی نشین ہے ہمارے ماموں جان، تو ان سے میری ایک مرتبہ بات ہوئی، انہوں نے کہا تم دیوبندی نبی علیہ السلام کے گستاخ ہو۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے کہا ماموں کیوں؟ دلیل آپ بھی دینا، دلیل میں بھی دوں گا۔ میں نے کہا قرآن سے نا، تو ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم گستاخ ہو۔ معذرت سے ذرا میں اس کا اعتراض حل کرنے لگا ہوں، تو میں نے کہا دلیل؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام رحمت ہے۔ میں نے کہا بالکل رحمت ہے۔ انہوں نے کہا تم نبی کے رحمت ہونے کے منکر ہو دیوبندی؟ میں نے کہا نہیں، ہم نبی کو رحمت مانتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے ذرا زور سے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا میں ابھی دلیل دوں گا تم پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا ماموں جان ایک نہیں 10 دلیل دے، دیوبند کے بیٹے نے پھنسنا نہیں ہے تو بات کر۔ اس نے کہا رحمت ہے؟ میں نے کہا رحمت۔ تو اس نے کہا رحمت ہر جگہ پہ؟ میں نے کہا ہر جگہ پہ۔ تو کہا نبی بھی ہر جگہ پہ، سمجھے؟ انہوں نے کہا رحمت ہے ہر جگہ پہ تو نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا بالکل توجہ، میں نے کہا رحمت ہر جگہ پہ لیکن نبی علیہ السلام صرف مدینہ۔ انہوں نے کہا کیسے؟ جب رحمت ہر جگہ پہ تو نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا رحمت ہر جگہ پہ یہ تو ہے، نبی ہر جگہ پہ یہ لفظ آگے نہیں ہے، تیرا عقل کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب رحمت نبی ہے تو رحمت ہر جگہ پہ، نبی بھی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اچھا ایک آیت میں پڑھتا ہوں یہی معنی کرنا۔ انہوں نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو روشن بنایا ہے۔ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سورج روشن ہے اور روشنی ہر جگہ پہ، روشنی اور سورج بھی ہر جگہ پہ۔ سورج ہر جگہ پہ کیوں؟ روشنی تو ہر جگہ پہ۔ کہتے نہیں سورج اپنی جگہ پہ، روشنی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا سونا نبی بھی مدینے، نور نبوت ہر جگہ پہ۔
تم کیوں کہتے ہو ہم قرآن پاک کے منکر یا نبی کی شان کے گستاخ ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے. میں بچوں کو پڑھا رہا تھا صراط مستقیم کورس میں، میرا ایک شاگرد ہے محسن لغاری، اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، میں نے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا استاد جی ساری سرائکی چاہدن بے رحمت ہر جاتے تے نبی بھی ہر جاتے، ساری سرائکی چاہے بے دھی دھیان رحمت ہے تے جلے رحمت ہر جاتے وال دھی دھیان ہی ہر جاتے. بچے نے پیارا جواب دیا، میں نے اس کا نقل کر دیا. سمجھے؟ تو ماموں جان کو میں نے کہا ماموں جان آپ یہ میرے اوپر الزام مت لگاؤ، ٹھیک ہے آپ سجادہ نشین خان کہا کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہہ دو. قرآن سامنے رکھ، حدیث سامنے رکھ، عظمت مصطفیٰ سامنے رکھ، پھر دیوبند پہ بات کر. کون سی کسوٹی ہے جس پہ دیوبند والے پورے نہیں ہوتے؟ کون کہتے ہیں میرے بھائیو؟ اچھا بہرحال میرے بھائی یاد رکھنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ لڑ رہے تھے. ایک عیسائی سیکھ آیا مقابلے میں شاملی کے میدان میں. انہوں نے کہا نانوتوی تیری موت میرے تلوار میں ہے. حضرت نانوتوی نے فرمایا پیچھے دیکھ وہ کیا ہے؟ تھا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پیچھے دیکھ. وہ پاگل تھا، بے وقوف تھا. تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو نانوتوی تلوار ماری گردن جدا کر دی. کسی نے کہا نانوتوی جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بھی بولتے ہو، عاشق بھی کہتے ہو اپنے آپ کو. کہو میں نے سنت پہ عمل کیا ہے. انہوں نے کہا سنت کیسی؟ سنت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میں گھر میں نہیں بیٹھا، میدان جہاد میں ہوں. سونے حبیب نے فرمایا ہے الحرب خدع، جنگ دھوکے کا نام ہے. یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا، میں نے حبیب کے قول پہ عمل کر کے اسے دھوکہ دے کے قتل کیا. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول. میرے بھائیو یاد رکھنا، دیوبند والوں نے تو ایک ایک موقع پہ سنت کو دیکھا ہے، ایک ایک موقع. آپ حیران رہ جاؤ گے. خدا کی قسم آپ عظمت علماء دیوبند کو پڑھو بھی، پتہ نہیں میرے حضرات کیسے ہیں، وہ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. میرے بھائیو خدا کے لیے ایسا مت کہا کرو، خدا کے لیے کسی آدمی کی غلط باتوں کے اوپر اعتبار مت کیا کرو. میں صاحب کا انہی میں سے ہوں، اسی لیے میں اعتراض نقل کر رہا ہوں. وہیں سے سیکھ کے آئے، میرے ماموں سے تعلق ہے گھر سے. لیکن یہ صرف الزام ہے، تحدم ہے، تحکم ہے، سینہ زوری ہے، باقی یہ نہیں ہے. اچھا میں بات کو کلوز کرتا ہوں. میں نے شروع میں بات باندھی تھی الاول بھی ہے الاخر بھی ہے، ذہن میں ہے نا؟ پیغمبر الاول بھی ہیں الاخر بھی ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اول بھی بنایا، آخر بنایا. سب سے پہلے نبوت اللہ نے حضور کو دی ہے اور پھر سب سے آخر میں ظاہر کیا ہے. میرے بھائیو یاد رکھنا، آخر میں جو آئے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سب سے چھوٹا ہے. جس کو آخر میں لایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ آخری مہمان ہے، بڑی عظمت بتانے کے لیے. اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے بڑی عظمت بتانے کے لیے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں نبی اور کوئی، دنیا کیا کائنات میں کوئی نہیں. بخاری کی زبان میں کہوں، حضرت شاہ جی بخاری فرمایا کرتے تھے سونے محمد کو اللہ جس سانچے کو بڑھایا اور سانچہ ہی توڑ دیتا ہے. اور سانچہ ہی، یہ حضرت حسان ابن ثابت کے الفاظ کا سرائکی ترجمہ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ جیسی پیدا عورتیں نہیں کر سکتی. یہ اس کا ترجمہ ہے، سانچہ ہی توڑ دیتا ہے. تجھ جیسی عورتیں پیدا نہیں کر سکتی. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں اس وقت ہوتا تو حسان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا حسان تو صحابی ہے ٹھیک ہے، تو رتبے والا ہے ٹھیک ہے، تو نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کم کر گئے ہو، یہ مت کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. لم ترقت عین، یہ کہ دنیا میں کسی آنکھ نے اس جیسا نہیں دیکھا. یہ کہ دنیا میں اس جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عورتیں مجبور ہیں تجھ جیسا پیدا نہیں کر سکتی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تجھے ہر عیب سے بری کر کے اللہ نے پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے تو کہتا گیا اللہ تجھے بناتا گیا. تو کہتا گیا اللہ تجھے بناتا ہے. ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی آدمی کہ ہک ایک شے میں پسند نہیں پاتی ہے. دلہن کہتی ہے نا آج کی رات میں نے کانٹے بھی پسند کے پہنے، ٹاپ بھی پسند کے پہنے، موتی بھی پسند کا پہنا، میں نے کجلا بھی پسند کا لگایا، میک اپ بھی پسند کا کیا، کپڑے بھی پسند کے پہنے، خوشبو پرفیوم بھی پسند کی. میں تشبیہ نہیں دے رہا، ویسے کہہ رہا بغیر تشبیہ کے. تو صحابی کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ویسے تو چاہتا گیا اللہ بناتا گیا. اللہ میری آنکھ ایسے بنا اللہ نے بنا دی، میرے کان ایسے بنا اللہ نے بنا دی. اس پہ ایک لمبی تفصیل ہے کیسے بنا. اللہ میرے بال ایسے بنا واللیل اذا سجا، تو بھی قسمیں کھائے. میرا چہرہ ایسے بنا والضحیٰ، تو بھی قسمیں کھائے.
اللہ میرا سینہ ایسے بنا، الم نشرح لک صدرک، تجھے بھی کہنا پڑے میرے سینے کی بات۔ اللہ میرا شہر ایسے بنا، لا اقسم بہذا البلد، تو بھی قسمیں کھاتا پھر۔ اللہ میرا دانت ایسے بنا، یاسین اور طٰہٰ کے قسم تجھے بھی کھانی پڑے۔ اللہ میری آنکھ ایسے بنا، ما زاغ البصر وما طغیٰ، تذکرہ تجھے بھی کرنا پڑے۔ میرے بھائیو ایک تفصیل ہے اس پہ، ایک لمبا موضوع ہے، یہ علماء دیوبند سے عظمت سنا رہا ہوں۔ ذہن میں ہے بات؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ذہن میں ہے؟ تو یہ آخر میں اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، میں اس پہ ایک بات کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے یا کھو گئی ہے؟ کون سی ہے جی؟ الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، تو اللہ نے آخر میں بھیجا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے کم درجہ ہیں بڑے درجے والے، اور اس طرح اللہ نے بھیجا کہ اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ہے کیسے؟ خدا پاک نے بھی فرما دیا ہوگا اس جیسا میرے خزانے میں کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ بات چل رہی تھی، مصطفیٰ، میں نے کہا مصطفیٰ استفاء سے ہے، صفیٌ سے ہے، صفیٌ کا معنی چنا ہوا، اللہ نے سب میں ایک کو چنا۔ کہتے ہیں یار تو بڑا سونا دانا گولی چنا ہوا ہے، یعنی اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ چنا ہوا ہے، مجتبی پسند کیا ہوا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بات کروں، بات کو ختم کروں، دیوبند والے کہتے ہیں گستاخ تو بہت آئے ہیں، گستاخ تو، لیکن کسی نے محمد کی گستاخی کی جرت نہیں کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پھر کافروں کو قتل کیوں کیا گیا؟ غازی المدین نے مارا، غازی اکنواز نے مارا، غازی ممتاز قادری نے مارا، بڑے بڑے گستاخوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں کھل کے کہتا ہوں، تمہارے پنجاب کے گورنر ہو، میرے نزدیک ملعون ہے، حقیقی بات، اس میں یہ نہیں ہے جو پھانسی کا پندہ ہونے لگنا ہے وہ لگنا ہے، لگ جائے، محمد الرسول اللہ کی عظمت پہ سودا بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو گورنر ہے، صدر بھی ہوتا تو ہم ایسے کر دیں، تو سب نے اسے مارا۔ تو گستاخی دیوبند والے کہتے ہیں حضور کی نہیں کر سکتے، صرف کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ناکام۔ دلیل دیوبند والے کا سنو دلیل، دنیا میں جو کافر بے ایمان گستاخی کرتا ہے تو پہلے حضور پاک کا نام لیتا ہے کہ محمد ایسا ہے، محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، وہ خود بھی پہلے کہتا ہے تعریف کیا ہوا، تو گستاخی کیسے کرے گا؟ اسے اپنا ضمیر بھی کہتا ہے، گستاخی بھی کر رہا ہے، محمد بھی کہہ رہا ہے۔ ایک مثال دو، کسی آدمی کسی کا بچہ اچھا نہ لگے نا تو اس کا نہ ہوئے سونا، تو وہ آکھے اے سونا بہو کوڑا ہے، اگلا سی بسیتی دا سونا ہی یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے، چبل رام دا بسیتی دا سونا ہی یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے۔ کسی کا نام ہو چاند، اگلا کہ چاند بڑا کوڑا ہے، اور کسی چاند نہیں یاد ہے تو کوڑا ہی یاد ہے۔ وہ محمد بھی کہتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، تو ضمیر کہتے ہیں پگلے محمد کہہ کے تعریف کیا وہ تو مان گیا ہے، گستاخی کر گیا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی آدمی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو نام بھی ایسا دیا ہے، نہ خدا کے نام پہ نکتہ، نہ نبی کی نام پہ نکتہ، نہ لا الہ الا پہ نکتہ، نہ محمد الرسول اللہ پہ نکتہ، نبی کی ذات پہ نکتہ بھی نہیں، نبی کی بات پہ نکتہ بھی نہیں۔ تجھے اور مجھے شان مصطفیٰ دیوبند نے یہی سمجھائی ہے۔ ٹائم کی کمی کے باعث میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں شان مصطفیٰ بطرز علماء دیوبند ماننے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخی سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حضور پاک علیہ السلام کی تعریف میں اللہ کچھ کمی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما، جو زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، کمی ہوئی ہے اس کو پورا فرما دے۔ حضرات علماء دیوبند کی روشنی میں ہمیں پوری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما، دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو حضرات مخالفین ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، اور جن حضرات نے پروگرام کیا اللہ ان کے پروگرام کو قبول فرما، مزید دین میں بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ اجمعین۔